علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ بہت بہت معذرت، کافی میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا آپ لوگوں کو، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی آواز بہت بری سی آ رہی ہے۔ چلیں ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ایمن وقار ناول او مانند مہا است، اس قلم ایمن وقار، قسط نمبر 8، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ زایان اور جانان اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے تھے اور کینٹین سے نکلتے HOD سر کے آفس کی طرف رخ کیا تھا کہ سامنے سے ہانیہ اور علی آتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ کچھ قدموں کا فاصلہ ختم ہوتے ہی جانان ہے علی اور ہانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ آپ دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ جانان کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ یار جانو، پتہ نہیں HOD سر کو صرف ہم ہی دکھتے ہیں کام کے لیے، ہانیہ تھکے تھکے انداز میں بولی تھی۔ بالکل، علی نے بھی ہانیہ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مس جانان، یقین جانیں پورے 2 گھنٹے ہم سے صفائی کروائی ہے، کبھی یہ الماری تو کبھی وہ الماری، اف، اوپر سے نیچے ساری بکس کو سیٹ کرنا، ہماری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ علی کی حالت رونے والی ہو چکی تھی۔ زایان اور جانان دونوں کی دہائیوں پر ہنس دیے تھے۔ اچھا کوئی نہیں ہوتا، اللہ پاک اسے اجر عطا کریں گے۔ چلو ہانی آ جاؤ، جلدی سے ڈرائیور انکل آ چکے ہوں گے۔ جانان نے ہانیہ کی قمیض سے مٹی کو صاف کرتے ڈرائیور انکل کے آنے کا یاد دلایا تھا۔ ہاں جانو، چلو چلتے ہیں۔ ہانیہ نے جانان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کے قدم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ پیچھے علی اور زایان بھی چل دیے تھے۔ جانان اور ہانیہ باہر آئیں تو گاڑی آ چکی تھی۔ چاروں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہا اور اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ اب ان کی ملاقات اب پیپرز میں ہونی تھی۔ وقت تھا کہ پنکھ لگا کر اڑ رہا تھا۔ دن رات ایک کر کے جانان اور ہانیہ دونوں ایک ساتھ پڑھائی کر رہے تھے، تو دوسری طرف علی اور زایان بھی امتحان کی تیاری کے لیے سر توڑ محنت کر رہے تھے۔ اس بیچ زایان نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی، جیسے 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا، شام کے وقت آفس جانا اور رات کے وقت دینی تعلیم کے لیے ایک بزرگ کے پاس جانا۔ زایان خود کو ہر طرح سے جانان کے قابل بنانا چاہتا تھا، مگر قسمت اس کھیل تو بس وہ ہی جانے ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی پہنچا تھا جب زایان بڑی بڑی چمکتی شہد رنگ آنکھوں کو اپنے عشق، اپنی دلی کیفیت سے روشناس کروانا تھا۔ پیپرز کے بعد سبھی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن زایان کو انتظار تھا تو صرف اپنی متاجہ کا۔ صبر کرنا بہت مشکل کام تھا کہ اچانک اس کے سامنے سے چلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ دھڑکنوں نے سینے میں ایک خوبصورت سا شور برپا کیا تھا۔ السلام علیکم، جانان اور ہانیہ نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، علی اور زایان نے یکجا سلام کا جواب دیا تھا۔ کیسی ہیں مس جانان؟ زایان نے جانان کے نیم جھکی شہد رنگ آنکھوں کو اپنی نیلی آنکھوں کے حصار میں لیتے جانان کی طبیعت دریافت کی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، جانان نے جھکی نظروں سے جواب دیا تھا۔ آپ سب بتائیں کیسے ہیں؟ جانان نے جواب دیتے سب ان کی طبیعت پوچھی تھی۔ شکر اللہ پاک کا، سب ٹھیک۔ زایان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ جانو تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ سارے کوسچن لکھے ہیں؟ ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہوا، جانان نے ہانیہ کو جواب دیا تھا، اور پھر چاروں کے درمیان تھوڑی خاموشی چھا گئی تھی۔ آج بہت اداسی چھائی تھی۔ 4 سال کا وقت ایک ساتھ گزرا تھا۔ میں بہت زیادہ یاد کروں گی زایان اور علی بھائی آپ دونوں کو۔ جانان کے اداس لہجے کا ساتھ دیتے اس کی چمکتی آنکھوں نے جانان کی اداسی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں جانو سچی میں بھی بہت یاد کروں گی زایان بھائی آپ کو اور اس گوریلا کو۔ اس سے اپنی لڑائیاں، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، سب کچھ بہت یاد آئے گا۔ اچانک ہانیہ کی آواز میں ہلکی نمی گھلی تھی۔ یکایک علی نے اپنا جھکا سر اٹھا کر ہانیہ کی جانب دیکھا تھا۔
واقعی اس کی کالی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ علی کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، لڑائی میں اپنی بندری سے محبت جو کر بیٹھا تھا۔ جانان نے سب کو افسردہ دیکھتے سب کو مخاطب کیا تھا۔ اچھا، ویسے آپ دونوں کو ایک خوشخبری دینی تھی۔ جانان کی شہد رنگ آنکھوں میں آج ہلکی سی شرارت نمایاں تھی، جس کو دیکھتے زیان دل سے مسکرایا تھا۔ کیا مطلب جانو، کون سی بات؟ ہانیہ نے جانان کو مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہی بات جو کل پکی ہوئی ہے، جانان نے اپنی بات میں تجسس پھیلایا تھا، جبکہ ہانیہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ جانو، میں نے تمہاری جان لے لینی ہے، پہلے مجھے بتاؤ کون سی بات؟ ہانیہ نے اپنے اونچے نہ ہونے والی آستین اچھا، ویسے آپ دونوں کو ایک خوشخبری دینی تھی۔ جانان کی شہد رنگ آنکھوں میں آج ہلکی سی شرارت نمایاں تھی، جس کو دیکھتے زیان دل سے مسکرایا تھا۔ کیا مطلب جانو، کون سی بات؟ ہانیہ نے جانان کو مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہی بات جو کل پکی ہوئی ہے، جانان نے اپنی بات میں تجسس پھیلایا، جبکہ ہانیہ کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ جانو، میں نے تمہاری جان لے لینی ہے، پہلے مجھے بتاؤ کون سی بات؟ ہانیہ نے اپنے اونچے نہ ہونے والی آستین اوپر چڑھائے تھے اور جانان کی طرف جھکتے اس سے بات پوچھی تھی، مگر جانان جھٹ سے اپنی چمکتی شہد آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے وہی جو کل۔ ابھی جانان اپنا فکرہ مکمل کرتی کہ درمیان میں علی بے چینی سے گویا ہوا تھا۔ مس جانان، اب بتا بھی دیں، ہم معصوموں سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ علی اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑتے ہوئے بے چینی سے بولا تھا۔ اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ اچھا بھائی، اچھا بتاتی ہوں، ہماری پیاری سی ہانیہ افضل کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ جانان کی بات بتانے پر جھٹ اپنی کالی آنکھیں جھکائی تھی، مگر مقابل بیٹھے علی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پل میں چہرہ سفید پڑا تھا، اس ایک پل میں ہی سارا سکون غارت ہو گیا تھا۔ زیان نے اپنے شوخ مزاج دوست کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، جسے خاموش رہنے کی تاکید کر رہا ہو۔ ماشاءاللہ مس ہانیہ، بہت زیادہ مبارک ہو، اور ویسے کون ہے وہ خوش نصیب؟ زیان نے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سے سوال کیا تھا۔ وہ جانو، تم بتاؤ۔ ہانیہ شرمائی سی علی کو کسی زہر کی مانند لگ رہی تھی، جو کسی دوسرے کے ساتھ رشتہ طے ہونے پر شرمائی جا رہی تھی۔ وہ ہیں بابر شفیق، رحمان شفیق، RS انڈسٹری کے آنر کے بیٹے ہیں۔ بابر شفیق کا نام سن کر زیان نے پرسوچ نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ صحیح، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے ہانیہ۔ آمین ثم آمین۔ بس اب شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ جانان نے ہانیہ کو شریر نظروں سے دیکھا تھا، مگر جانان کی باتیں علی کو کسی ہتھوڑے کی مانند دماغ میں لگ رہی تھی۔ علی کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا تھا، ضب سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر خاموش تھا۔ کیا یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی تھی؟ مس جانان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زیان نے سب کو خاموش پا کر جانان کو مخاطب کیا تھا۔ جانان نے زیان کے بولنے سے جھکی شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر ایک سیکنڈ کے لیے زیان کی جانب دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں جیسے ہی شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، زیان کے گلے میں کانٹے چبھے تھے، گلے کی ہڈی ابھر کر معدم ہوئی تھی۔ جی زیان بولے، میں سن رہی ہوں، جانان نے جھکی نظروں سے جواب دیا تھا۔ مس جانان، جہاں نہیں، تھوڑا الگ میں۔ ہانیہ اور جانان کو زیان کی باتیں تھوڑی عجیب سی لگی تھی، لیکن اپنے کلاس فیلو اور دوست ہونے کی خاطر کی ناطے حامی بھر رہی تھی۔ جی چلیں، آپ زیان کو جواب دیتی ہانیہ کو مخاطب کیا۔ ہانی، میں ابھی بات کر کے آتی ہوں۔ زیان نے جانان کو یونیورسٹی کے قدرے خاموش کونے میں لایا تھا، جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ زیان نے اپنی پاکٹ سے مخملی کالے رنگ کی ڈبی نکالی تھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جانان کو مخاطب کیا۔ جانان جو پہلے ہی زیان کو گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اس کے مخاطب کرنے پر ہڑبڑائی تھی۔ مس جانان،
میں آپ کو اپنے دل کی کیفیت آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کب کہاں کیسے، مگر مجھے آپ سے عشق ہے۔ آپ کی معصوم باتوں نے میرے دل پر قبضہ جما لیا ہے۔ آپ کا ساتھ میرے جینے کی وجہ بن چکا ہے۔ زیان کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولتا جا رہا تھا اور جانان حیرت سے زیان کے جھکے چہرے اور الفاظوں پر غور کر رہی تھی۔ جانان، آپ نے مجھے مکمل بدل دیا ہے۔ میں موت کے اندھیرے میں ڈوبا شخص زندگی کے اجالے کی طرف اگر لوٹا ہے تو صرف آپ کی وجہ سے۔ میں زیان کمال باقی بچی زندگی آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے میری زندگی لوٹائیں گی؟ زیان کے لہجے میں عشق کا جذبہ نمایاں تھا۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے میری بن کر رہیں گی؟ نیلی آنکھوں میں کئی حسرتیں تھیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ چہرے پر ہلکی خوفزدہ سی مسکراہٹ تھی۔ جانان بالکل پتھرائی سی کھڑی تھی، شہد رنگ آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ زیان کھڑا ہوا اور جانان کے تھوڑا قریب آیا، جبکہ زیان بدک کر پیچھے ہوئی۔ جانان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جی جانے زیان، جانان نے زیان کے لہجے میں شدت محسوس کی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھا تک نہیں آپ نے؟ جانان کی بات پر زیان ہلکا سا مسکرایا تھا۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے، اور مجھے تو آپ سے عشق ہے۔ مجھے آپ سے عشق ہے، اور نہ ہی تمہارے خد و خال سے۔ مجھے تو اس کی کیفیت سے محبت ہے جو تمہارے ساتھ ہونے سے مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ زیان کے اظہار محبت میں اس کی نیلی آنکھوں سے چمکتی نمی نے اچھے سے ساتھ دیا تھا۔ جانان، ہر انسان صورت سے محبت نہیں کرتا، کچھ سیرت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور مجھے آپ کی سیرت سے عشق ہے۔ جانان، صرف ایک موقع چاہیے، میں ہر طرح سے خود کو بدل لوں گا، جیسے آپ پسند کریں گی۔ زیان کی بات پر جانان کے دھڑکتے دل نے رفتار پکڑی تھی، لیکن پھر خود کو مضبوط کرتے زیان کو مخاطب کیا تھا۔ زیان، میں ایک لڑکی ہونے سے پہلے بیٹی ہوں، اور میری شادی کا فیصلہ صرف میرے بابا جانی کا حق ہے۔ میں کبھی آپ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں کبھی اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ اپنے ماں باپ کے پیار کو رون کر ایک نامحرم کو قبول کر لوں۔ بہتر ہے زیان مجھے بھول جائے۔ اچانک جانان اپنے لہجے کو ہر احساس سے عاری کیا تھا۔ شہد رنگ آنکھیں سپاٹ ہوئی تھیں، مگر ہنوز زیان کو خود کو تختہ پا کر دوبارہ بولی تھی۔ زیان، جانتے ہیں آپ کچھ خواہش بارش کی بوندوں کی مانند ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہماری ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں، لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی بھی ان ہتھیلیوں کی مانند خالی رہے۔ اسی لیے آپ کسی بہتر کا انتخاب کریں، کیونکہ میں اپنے بابا جانی کو دکھ دے کر آپ کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ جانان کی باتوں سے کہ زیان کو اپنے دل میں درد سے ٹیس اٹھی محسوس ہوئی، مگر اس کو امید تھی۔ دیکھیں مس جانان، میں آپ کے والد سے بات کروں گا اور ان کی رضامندی حاصل کروں گا۔ زیان نے اپنی سی ایک کوشش کی تھی۔ زیان، جو ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے بابا جانی کو میری پرورش، تربیت، بہتری تعلیم یا میری آزادی کا تانا دے۔ میں تو اپنے بابا جانی کا غرور بننا چاہتی ہوں۔ جانان یہ باتیں حمزہ کو تصور میں لائے ہوئے بول رہی تھی، اپنے تڑپتے دھڑکتے دل کو ڈپٹ کر ایک طرف سلایا تھا۔ جانان، آپ ایک بار میرے بارے میں سوچے تو صحیح۔ زیان کی آنکھوں میں موجودہ چمک اس کے سچے عشق کی گواہی دے رہی تھی۔ جانان نے زیان کی آس بھری نظروں کو خود پر محسوس کرتے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ زیان، آپ میرے بابا جانی سے نکاح کی بات کر لیں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جانان کی بات سنتے زیان کے اداس چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ زیان نے آسمان کی طرف دیکھتے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ زیان نے مخملی ڈبی کھولی تو اس میں ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا۔ زیان نے جانان کی طرف بڑھایا اور پہننے کو کہا، لیکن جانان نے لینے سے منع کر دیا۔ لاکھ منٹوں کے بعد جانان نے وہ تحفہ لیتے اپنے بیگ میں ڈالا کہ جب نکاح ہوگا تب وہ اس کو پہنے گی۔ زیان کو جانان سے عشق ہوا تھا، اور تم نے سنا نہیں؟ عشق، ارے وہ تو صدا کا لا حاصل ٹھہرا۔
ہانیہ تم یہ شادی نہیں کرو گی، علی نے سنجیدہ لہجے میں ہانیہ سے کہا تھا۔ ہیں کیا مطلب؟ کیوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہانیہ کو علی کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ نہیں نہیں ہوں میں ٹھیک، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، تم صرف میری ہو، میری جنگلی بلی، اور میں اپنی بلی کسی بابر ڈابر کو نہیں دینے والا۔ علی کا انداز انتہائی پراسرار تھا، جس کو محسوس کر کر ہانیہ نے جھرجھری سی لی تھی۔ علی تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہانیہ آپ کی بات سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، تم سے محبت کرتا ہوں، اور اب سے نہیں کافی وقت سے کرتا ہوں، بس صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر شاید تمہیں میرے پاس آنے کی زیادہ جلدی ہے۔ علی کی آنکھوں کے آگے علی کی آنکھیں آگ بھڑک رہی تھیں، دماغ کی نسیں ابھری ہوئی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا ہانیہ، علی کی بات درمیان میں کاٹ کر بولی تھی، اور ویسے بھی کچھ دنوں تک شادی کی تقریبات شروع ہو جائیں گی۔ ہانیہ نے شادی کی تیاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علی کو سمجھانا چاہا۔ بالکل ہوں گی، ساری تقریبات ہوں گی، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے گی۔ علی کا انداز انتہائی عجیب سا تھا، ہانیہ کو علی دیوانہ سا لگا تھا۔ اور وہ کیسے تبدیلی ہوگی؟ ہانیہ علی نظروں سے تنگ ہوتے ہوئے بولی کہ علی عنابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ ایسے تبدیلی آئے گی کہ دولہا میں بنوں گا، اور علی مونگ کی پھلی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے تمہارا منہ توڑ دینا ہے، اور تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا نا تو یاد رکھنا، میں تو مروں گی لیکن تمہیں ساتھ لے کے مروں گی، کیونکہ مجھے میرے بابا کی عزت بہت پیاری ہے، اور میں اپنے باپ ایک پہ ایک حرف برداشت نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ ہانیہ نے ایک لفظ بھرپور غصے سے چبا چبا کر ادا کیے تھے، تو یکایک علی نے ہانیہ کی جانب چہرہ کرتے ذرا سا جھکا تھا۔ او مس ہانیہ مانیہ، عرف میرے ہونے والے بچوں کی اماں، ڈونٹ وری، زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ میرے ہونے والے بچوں کا ماموں یعنی تمہاری نہ ہونے والا شوہر خود منع کرے گا۔ علی نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، میں جا رہی ہوں، جاہل سکوٹا جن ہوں۔ ہانیہ علی کو نظر انداز کرتی جانان کو ڈھونڈنے کے لیے بڑھی تھی، جو اس کو راستے میں ہی مل گئی تھی۔ کہاں تک بھاگو گی میری بندری؟ آؤ گی تو میری ہی دسترس میں۔ علی نے ہانیہ کو تصور کرتے اپنے ارادے سے روشناس کروایا تھا۔ جانو چلو جلدی سے۔ جانان ہانیہ کو اس طرح پریشان ہوتے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ خیریت ہانی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جانان پریشانی سے ہانیہ کی جانب آئی تھی۔ جانو وہ نمونہ علی پاگل ہو گیا ہے اور بہکی بہکے باتیں کر رہا ہے، جاہل انسان۔ ہانیہ غصے سے بھپری ہوئی تھی۔ اچھا ہانو ریلیکس کرو، اور رکو میں ڈرائیور انکل کو کال کرتی ہوں، وہ آ جائیں گے پھر چلتے ہیں گھر۔ جانان فوراً فون کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ریلیکس ہانیہ، کیا ہو گیا ہے؟ میں علی سے بات کرتا ہوں۔ زیان نے ہانیہ کو ہانپتے ہوئے دیکھا، بولا اس گدھے نے کیا بولا ہے جو میری بہن اتنی پریشان ہو گئی؟ زیان نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ بھائی آپ خود پوچھ لیں، مجھ میں ہمت نہیں کچھ بتانے کی۔ ہانیہ اپنی آنکھوں میں چھائی نمی پر بمشکل ضبط کیا تھا۔ چلو ہانی، گیٹ پر ڈرائیور انکل آتے ہی ہوں گے۔ ہانیہ نے سر اسبات میں ہلایا تھا، تو دونوں زیان کو اللہ حافظ بولتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور زیان علی کے پاس چلا گیا تھا۔ زیان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زیان نے علی کی جانب دیکھا، جو کہ انتہائی سخت تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ زیان نے بیٹھنے سے پہلے ایک زوردار مکہ جڑا تھا، جس سے علی کا منہ ایک طرف کو جھکا تھا۔ اب بول مجنوں کی اولاد، تو نے میری بہن کو کیا بکواس کی ہے؟ زیان نے گھرتے ہوئے علی سے ہانیہ کے بارے میں استفادہ کیا۔ کچھ نہیں یار، بس اس کو سمجھا رہا تھا۔ کیا بس کبھی مجھے اچھے سے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے، اور جہاں تک جس بابر کو ہم جانتے ہیں، اگر یہ وہی ہے تو تیرا کام بن نہ جائے گا۔ چل تیری شادی کا کچھ جگاڑ کرتے ہیں، ذرا اس بابر شفیق نامی انسان سے ملاقات کرتے ہیں۔ زیان نے علی کے اداس چہرے کو دیکھتے شاعرانہ انداز کہا تھا، جس سے علی کے اداس چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بکھری تھی۔
مگر جیسے زیان ہی علی کو مسکراتے دیکھا تو اپنا چہرہ سپاٹ کر لیا، جس کو دیکھتے علی کھسیانہ سا مسکرایا اور بولنے لگا تھا کہ زیان نے علی کو زبردستی گھوری سے دوازا، جس کو دیکھتے علی نے جھٹ سے اپنے کان پکڑ لیے تھے، مگر زیان نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، یعنی اپنی ناراضگی کا اعلان کیا تھا۔ سوری میری روٹھی ہوئی محبوبہ، ادھر دیکھ میرے جگر، سچی میں تجھے بتانے والا تھا لیکن تھوڑی سی دیر ہوگی۔ علی نے مسکین سا چہرہ بناتے ہوئے زیان کو منایا تھا، بتانے والا تھا لیکن بتایا نہیں۔ زیان نے بگڑے تیوروں کے ساتھ علی پر طنز کیا۔ زیان تیوریوں کو دیکھتے ہوئے علی نے تھوک نگلتے اپنا گلا تر کیا تھا۔ اچھا نا جگر، دوبارہ نہیں ہوگا، پلیز لاسٹ چانس دے دے نا، مگر پلیز لاسٹ چانس دے دینا میرا جگر۔ علی کی اس قدر معصومیت سے بولا کہ زیان کا سب اب جواب دے گیا تھا اور کینٹین میں جاندار سا قہقہہ گونجا تھا۔ کمینہ ہے تو ڈرامے کہیں کا، چل اب بابر کا بھی کچھ کرنا ہے، زیان نے علی کو گردن سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ جانان نے ہانیہ کو رستے میں خوب سارا سمجھایا تھا، اس کو ریلیکس کر کے گھر چھوڑنے کے بعد اپنے گھر آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں سلام کیا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سلام کا جواب نہ پا کر زیان نے کچن کا رخ کیا تھا اور وہاں فریج پر ایک پرچی لگی ہوئی تھی کہ گل بانو اور حمزہ افضل صاحب اور سارا بیگم کے ساتھ رحمان شفیق کے گھر جا رہے ہیں، لوٹ کر آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ جانان پرچی پڑھنے کے بعد اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، عبایا اتار کر واش روم کا رخ کیا۔ 15 سے 20 منٹ بعد فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ ظہر کا وقت تھا، جانان نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تھی۔ 1 گھنٹے بعد فارغ ہو کر ہال میں آ کر بیٹھی تھی اور کتاب کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ جانان کو کتاب پڑھتے پڑھتے شام ہو چکی تھی۔ شام 6 بجے کے قریب گل بانو اور حمزہ واپس گھر آ گئے تھے اور تب جانان نے اپنی مما اور بابا جانی کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور اب چائے بناتے ہوئے حال میں آئی تھی اور حمزہ کو مخاطب کیا تھا۔ بابا جانی، آپ لوگ تو ہانیہ کی تاریخ رکھنے گئے تھے، تو کیا تاریخ رکھی؟ جانان نے چائے کا کپ حمزہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، رکھنے تو تاریخ گئے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں بابر کو کیا ہو گیا، یہ گھر آتے ہی رشتے سے منع کر دیا۔ سب نے وجہ پوچھی تو بولا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ حمزہ نے چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے سارا واقعہ بتایا۔ خان، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہے کہ پہلے ہی پتہ چل گیا، ورنہ ہانیہ بیٹی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ گل بہنوں نے بھی باتوں میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ہاں بالکل گل، مگر دیکھو نا، اس میں ہی اللہ نے بہتری رکھی ہوگی، ایک دروازہ بند نہیں ہوا کہ دوسرا پہلے ہی کھول دیا۔ ابھی ہم افضل بھائی کے گھر ہی بیٹھے تھے کہ شہزاد ملک ان کے بیٹے اپنے اکلوتے پوتے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ حمزہ کے لہجے میں خوشی تھی۔ اور جانان بیٹا، ان کا بیٹا آپ کا ہی کلاس فیلو ہے۔ مگر جانان نے ناسمجھی سے حمزہ کی جانب دیکھا۔ میرا کلاس فیلو؟ کون بابا جانی؟ جانان کے لہجے میں الجھن تھی۔ ہاں میرا بیٹا، اس بچے کا نام علی شہزاد ہے۔ گل بانو نے مسکراتے ہوئے جانان کو جواب دیا۔ کیا علی بھائی؟ جانان خوشی سے چہکی تھی تو حمزہ اور گل بانو نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس جمعے کو نکاح کی تاریخ پکی کر کے گئے ہیں، جس کو سنتے جانان کے تصور میں ہانیہ اور علی کی لڑائیاں آئی تو بے ساختہ جانان کے گالوں میں پڑتے گہرے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ بے شک بابا جانی، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جہاں بابر جیسے شخص سے بچایا، وہیں علی بھائی جیسے شخص سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ، ہماری ہانی بہت لکی ہے، اس کی لائف میں علی بھائی ہیں۔ جانان کے لہجے میں علی کے لیے عزت محسوس کر کے حمزہ اور گل بانو اور علی کے رشتے کو لے کر اور بھی زیادہ مطمئن ہوئے تھے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب بہترین کرے۔ حمزہ نے جانان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا کی تھی۔ جاری ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔